پھر پیسہ بھی لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ برتن جس طرح کے ہم استعمال کرنا چاہیں، خوبصورت برتن کر سکتے ہیں، ڈیزائن جو ہو کر سکتے ہیں، شیشے کے ہیں، دوسرے ہیں، کسی بھی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے 5634 نمبر پہ، رسول اللہ نے فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم۔ جو بندہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے نا، حضور نے فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر یہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ کے بھی بڑے پریس ہو جاتے ہیں نا، کوئی ہم نے ایسی چیز دیکھ لی، کوئی ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دیکھے جی وہ فلاں برتن میں کھا رہا تھا، وہ چاندی کے برتن ہیں جی، وہ سونے کے برتن ہے، پھر ہمارا دل بھی ایسی باتوں پہ آتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی بات ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے چاندی کے برتن استعمال کر رہا ہے کھانے پینے میں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ حدیث کا نمبر بخاری شریف کا میں نے بتایا کہ 5634 نمبر پہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا جو اصل ریشم ہوتی ہے وہ ہمارے مردوں کے اوپر دنیا میں حرام ہے۔ وہ اصل ریشم جو ہے وہ نہ پہنے، چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہ کھائیں پئیں، حضور نے منع فرمایا اس سے۔ ریشم سے مراد پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شاید عرض کیا ہے، وہ اصل ریشم جو کیڑوں سے نکلتا ہے اس کی بات ہے، ریشمی کپڑا جو ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ایک مشہور ہے نا، ہماری ویسے بیویاں کہہ دیتی ہیں، دکانداروں نے رکھا ہوتا ہے جی ریشمی کپڑا ہے، یہ والا مراد نہیں ہے، اس کو پہن سکتے ہیں، کوئی حد نہیں۔ وہ تو خیر بہت مہنگی چیز ہے کہ کوئی کہتے ہیں بھائی ایک آدھ دھاگا بھی اگر ریشم کا لگاؤ تو وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، جو اصل ریشم ہوتی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، میری امت کے مومنوں کے لیے یہ آخرت میں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جب آخرت میں یعنی یہاں ہم اللہ کے حکم کو مان کے جب جائیں گے، رسول اللہ نے فرمایا جب ہم یہاں سے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کے گئے ہیں، حضور نے فرمایا جب ہمارے پاس اللہ کے پاس ہم جائیں گے نا تو وہاں ہمیں یہ چیزیں رب کی طرف سے بطور تحفہ عطا کی جائے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ یا سونا پہننا، اس بارے میں بھی آپ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4057 نمبر پہ، رسول اللہ نے فرمایا ان نبی اللہ اخذ حریر فجعلہ فی یمینی، آپ نے دائیں ہاتھ میں وہ ریشم کا کپڑا پکڑا، اور وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجْعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا پکڑا، پھر آپ نے فرمایا إِنَّهَا هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں کے لیے اللہ نے حرام کر رکھی ہیں۔ اب اس بات کی طرف نہ جائیے گا کہ کوئی ہمارے ہاں جس طرح بچوں کو پہنا دیتے، چھوٹا بیٹا ہے بھائی اس کو پہنا دیں، ابھی پیدا ہوا ہے، ان باتوں سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، بچنا بہتر ہے۔ چہ جائے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس کو ابھی تمیز نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا تو ہم وہ کام کریں۔ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچہ گھر میں بڑی دیر بعد پیدا ہوا، خوشی کے مارے ہم پہنا دیتے ہیں، خوشی لگتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم یوں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ سونا، یہ کنگن کے بھی بلکہ الفاظ اس میں سونے کے کنگن کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے احکامات پہ عمل کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو سونے کے کنگن بھی پہناؤں گا۔ مرد یہااں کنگن نہیں پہنتے، ہمارے ہاں مردوں کے کنگن نہیں ہوتے، عورتوں کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تو میری بات مان کے آؤ، تو اسے اطاعت کر کے آؤ، میں تمہیں سونے کے کنگن بھی عطا کروں گا۔ تو یہاں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو پکڑ کے فرمایا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور پھر جہاں تک کھانے کی ہم بات کر رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جہاں بیٹھتے ہیں نا کھانے پینے کی میز پہ یا جہاں دسترخوان لگا ہو، ہماری اکثر طور پہ عادت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، پھر ہمیں اگر کھانا اچھا، ہر بندے کی ہوتی ہے اپنی طبیعت،
آپ شادی بیاہ پہ جائیں، کو کسی بھی جگہ پہ کوئی مہمان بن کے جائیں، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، میری آپ کی جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، کوئی بندہ طبیعت میں ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا کہ جو میں چیز پسند کرتا ہوں وہی آپ کریں، نہیں، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کھانے میں کبھی بھی کوئی عیب نہیں نکالا۔ کھانا اگر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، جو ہمارے لیے پکا ہے نا، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ کہہ لیں، اچھا تو ہوتا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی طبیعت کا ہوتا ہے۔ آپ جہاں گئے ہیں، آپ شادی پہ گئے ہیں، آپ مہمان بن کے گئے ہیں، ظاہر ہے جس نے اتنا اہتمام کیا اس نے کو پیسے ضائع کرنے ہیں، اس نے اپنی خواہش کے مطابق اچھا ہی بنایا ہے، اچھی چیز ہو، میرے مہمان آئیں وہ اچھے کھانے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، وہ کھائیں تو ان کو مزہ آئے۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں پسند نہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین عائشہ فرماتے ہیں آپ کا یہ طریقہ تھا، ان اشتہاہ اکلہ، اگر وہ کھانا آپ کو اچھا لگتا تو آپ اسے تناول کر لیتے تھے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا پسند نہ آتا نا تو آپ اس میں سے عیب نہیں نکالتے تھے بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، آپ نہ کھائیں، ہم نہ کھائیں وہ کھانا جو ہمیں پسند نہیں، لیکن اس میں کیڑے نکالنا اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ اس میں یہ چیز کم ہے، یہ چیز زیادہ ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس میں فلاں چیز ڈالی گئی ہے، فلاں نہیں ڈالی گئی، ان باتوں سے گریز کرے، احتیاط کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات فرمائی، ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل اکلہ فیحمدہ علیہا، جب بھی بندہ کھانا کھائے نا، کھانا کھائے، ہر لقمے پہ اگر ہم کر سکیں تو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لقمہ کھاتا ہے ساتھ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ بندہ کھانا کھا رہا ہو، یعنی ایک تو ہمارے پاس، میں کہہ رہا تھا بھائی مصروفیت، جس طرح ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں مصروفیت بہت زیادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھیں، آخر میں ہم نے الحمدللہ پڑھا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک یہ بھی کیا خوبصورت انداز ہے کہ بندہ 2-4 لقمے جب لگا لے پھر الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ سوچے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ میرا کیسا رب ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں جو دگ و دو کرتا ہوں، یا میں جتنی نافرمانیاں کہہ لیں، جتنے گناہ میں کرتا ہوں، کیا میں اس لائق تھا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے ہر لقمے پہ 2-4 لقموں کے بعد اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان البرکۃ تنزل وسط الطعام، جب کھانا کو اکٹھے کھا رہے ہیں ہم، اللہ کے نبی نے ایک یہ تربیت بھی فرمائی ہے، اکٹھے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ کھانا ایک جگہ پہ پڑا ہے، پھر حضور نے فرمایا پھر تم فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، اس کے کناروں سے کھاؤ، کیونکہ کھانے کے درمیان میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کے کنارے ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح سالن کا آتا ہے ڈوگا، اس میں تو جہاں سے مرضی ہم چمچ لیتے ہیں، لیکن جس طرح چاول ہو گئے یا اور ایسے کھانے ہو گئے کہ جس سے ہم سائڈ سے لیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کھانا جب کھاؤ نا تو کھانا سائڈ، برتن کی سائڈ سے شروع کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت درمیان میں رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کھاتے کھاتے تم اس برکت تک پہنچ جاؤ تاکہ تمہارا پیٹ بھی بھر جائے اور رب کی برکت بھی تمہیں حاصل ہو